حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان وقت کی پابندی اتنی زیادہ ان کے یہاں تھی کہ ان کا وقت متعین تھا تصنیف کے بارے میں کہ اس ٹائم میں لکھنا ہے، اس ٹائم میں مطالعہ کرنا ہے، اس ٹائم میں بچوں کو پڑھانا ہے۔ ایک مرتبہ ان کے یہاں ان کے استاد محترم آتے جب ان کے پاس بیٹھے تھے، ان کے لیے تمام تر انتظامات کر رکھے تھے، سہولیات جو چیزیں ضرورت تھی انتظام سب کیا تھا، ان کے پاس بیٹھے تھے، لیکن بیٹھتے تب تک ان کا جو وقت ہے وہ لکھنے کا وقت آیا۔ اس وقت شاید بیان القرآن تصنیف کر رہے تھے، تو وہ وقت لکھنے کا آیا۔ اپنے استاد سے گزارش کی کہ حضرت یہ وقت میرا تصنیف کا وقت ہے، میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں تصنیف کر کے آؤں گا، تھوڑا سا لکھ کے آؤں گا۔ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جلدی سے گئے اور ایک دو لائنیں لکھ کر واپس آئے۔ استاد محترم نے بھی تعجب میں پڑے کہ اتنی جلدی لکھ کے آئے، کہ مقصد کیا جانے کا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میرا ضابطہ یہ تھا کہ اس وقت میں لکھتا ہوں، میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ یہ میرا وقت کھالی جائے۔ استاد کے سامنے بیٹھے تھے، میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میرا یہ وقت کھالی جائے، اس لیے میں نے یہ وقت جو ہے جلدی سے دو تین لائنیں لکھی تاکہ مجھے اطمینان ملے کہ میرا وقت جو ہے وہ ناگا نہیں ہوا، میرا جو لکھنا تھا وہ لکھنا مجھ سے نہیں چھوٹا، میرا وقت ضائع نہیں ہوا۔ میں نے اس وقت کو دو تین سطور لکھ دیے تاکہ مجھے اطمینان حاصل ہو جائے۔ حضرت مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے یہاں وقت کی اتنی اہمیت اور اتنی قدر تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں بیت الخلا میں جاتا تھا وہ حالت ایسی حالت ہوتی تھی کہ جہاں میں نہ لکھ سکتا، نہ پڑھ سکتا، نہ کچھ ذکر و اذکار کر سکتا، وہاں پر میں کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن میرا دل یہ نہیں گوارا کر سکتا تھا کہ میں وہاں پر بیکار رہوں، اس لیے میں وہاں پر جب تک قضائے حاجت کی حاجت پوری نہ ہو جاتی تب تک میں اپنے وقت کو بچانے کے لیے باتھ روم کے لوٹوں کو دھوتا تھا، ان کو صاف کرتا تھا تاکہ میرا یہ وقت ضائع نہ ہو، میرا یہ وقت کسی کام میں لگ جائے تاکہ دوسرا آنے والا جو ہے وہ آرام سے اپنی حاجت یہاں پر پورا کرے۔ اب ہم ان واقعات کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہمارے پاس وقت ہوتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، ہمارے پاس پڑھنے کا وقت ہے پھر بھی پڑھ نہیں رہے ہیں، ہمارے پاس لکھنے کا وقت ہے پھر بھی نہیں لکھ رہے ہیں۔ اب خود ہی ہم بتاؤ کہ من طلب العلا سحر اللیالی تروم العلا، کہ بلندیوں کو بھی چاہتے ہو لیکن کیا کرتے ہو؟ ثم تنام اللیالی، راتوں میں کیا کرتے ہو؟ سوتے رہتے ہو۔ جس کو کچھ بننا ہے، جس کو کچھ پانا ہے، جس کو کچھ کرنا ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس وقت کو اہمیت دینی پڑے گی، ذرہ ذرہ سا وقت اس کو بچانا پڑے گا۔ حضرت مولانا شفیع صاحب کے بارے میں ہی آتا ہے کہ ان کا وقت متعین تھا، کس وقت میں کیا کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا وقت میں لیتا تھا کہ کھانے کے بعد فوراً پڑھتا نہیں تھا، فوراً لکھتا نہیں تھا، 5-10 منٹ وقفہ لیتا تھا، اور میں نے ترتیب بنا کر رکھی تھی کہ کھانے کے بعد فوراً میں پڑھوں گا نہیں، لیکن جو 10 منٹ بچے ان میں کیا کروں گا، ان میں بھی کوئی کام کرتا۔ لیکن آج ہمارے پاس وقت پڑا رہتا ہے، ہم پڑھتے نہیں، اساتذہ کلاس میں نہ آئے، گھنٹہ ہمارا خالی ہے، اس کے باوجود ہم سوتے رہتے ہیں، وقت ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو پھر شاعر نے کیا کہا؟ وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، وقت فقیر کو حضور کر دیتا ہے، وقت کی قدر کر اے بندے، وقت کوئلے کو کوہ نور کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے واقعہ سنایا امام اصمعی کا کہ امام اصمعی رحمت اللہ علیہ کہاں سے کہاں پہنچے، کوئلے کو وقت جو ہے وہ کوہ نور کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئلہ کی جو کان ہے جس کو ہم جلاتے ہیں، جب وہ کوئلہ سورج کی تپش سے پگھلتا ہے، سورج کی تپش کو برداشت کرتا ہے، وقت گزرتا ہے، وہی کوئلہ جو ہے وہ ڈائمنڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ کوہ نور، وہ ایک نگینہ بن جاتا ہے، وہ ایک قیمتی شے بن جاتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ جس نے اس وقت کی قدر کی، اس نے اس وقت کو فائدہ مند بنایا، اس وقت کو ضائع نہیں کیا، اس کو وہ وقت جو ہے وہ کوہ نور بنا دے گا، کوئلے سے کوہ نور بنائے گا، وہ اس وقت کو فلاں سے حضرت جی بنا دے گا۔ جس شخص نے اس وقت کی کیا کی ہے؟ قدردانی کی ہے، اس وقت کی قدردانی کرنی ہے۔ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ٹائم کی قلت ہے۔ ان واقعات سے بتلانے کا جو مقصود ہے عزیز طلبہ، ہمارے پاس وقت ہے، وقت گزر جائے گا، ہمارے پلے کیا ہے یہ خود ہم نے محاسبہ کرنا ہے۔ سال کا اختتام ہے،
سال گزر جائے گا، اگلے سال نئی کلاس میں ہم چلے جائیں گے، لیکن ہم یہ محاسبہ کر کے جائیں کہ یہ سال گزر گیا، اس سال میں جب میں انٹر ہوا تھا میرے پلے کیا تھا، اب یہ سال جب میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اس وقت مجھے کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ اگر فائدہ ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، نقصان ہوا ہے تو پھر اپنی قسمت پہ روئیں، رونے کے بغیر پھر کچھ نہیں ملے گا، حسرت اور ندامت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پھر ہم یہ کہیں گے، ہم گھر سے آتے ہیں کہ نہیں جی اب پڑھوں گا، نہیں جی کل پڑھوں گا آج تھکاوٹ ہے، کل نہیں پرسوں پڑھوں گا آج ٹھنڈ ہے، پرسوں نہیں ترسوں پڑھوں گا آج ٹھنڈ ہے۔ چلتے چلتے سہمائی بھی آتا ہے، ششمائی بھی آتا ہے، سالانہ بھی آتا ہے، اولا سے ثانیہ، ثانیہ سے ثالثہ، اول سے دوم انسان چلا جاتا ہے، لیکن اس کے پلے کچھ ہوتا پھر انسان کیا کہتا ہے؟ اس کو انسان کو پڑھانے کے لیے کہیں گے تو پھر حضرت کہتا ہے کہ تقاضا ہے، میں پڑھا نہیں سکوں گا، مجھے ٹریکٹر دو، میں ٹریکٹر چلاؤں گا، میں ٹریکٹر چلانے کا ماہر ہوں۔ 7-8 سال مدرسے میں ضائع کیے، اس کے باوجود جب کسی کے اندر مفتاح العربیہ پڑھنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کو بلی کے پیشاب میں ڈوب کے مرنے جانا چاہیے۔ یہ وقت کی قدر ہے میرے عزیز طلبو، اس وقت اگر ہم وقت کی قدر کریں گے تو یہی چیز ہم کو بلندیوں تک پہنچائے گی، یہی چیز ہم کو حضرت جی بنائے گی۔ اگر اس وقت کو ہم نے بے قدر کر دیا، اس وقت کی ناقدری کر دی، پھر ہم کو پھاوڑا لے کے جانا پڑے گا، بیلچا لے کے جانا پڑے گا، کدال لے کر جانا پڑے گا، پھر ہم کو حضرت جی نہیں کہیں گے، پھر ہم کو تو کہیں گے، او کہیں گے، ای کہیں گے، پھر کہیں گے استاد جی، پھر کہیں گے ڈرائیور جی، پھر کہیں گے مستری جی، پھر کہیں گے دکاندار، پھر ہم کو حضرت جی، اور پھر ہم کو وہ پروٹوکول ملنے والا نہیں ہے۔ کوئی دکاندار آیا ہے اس کو پروٹوکول ملتے دیکھا ہے؟ جب کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے جس کا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس نے وقت کو قیمتی بنایا ہوتا ہے، اس کو جب آتے ہیں لوگ زمین سے گوبر اٹھاتے ہیں، ان کی جوتیوں کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے۔ جب اللہ کو پہچان لیتے ہیں، وقت کی قدردانی کرتے ہیں، وقت کو سنبھال لیتے ہیں، تو لوگ ان کی جوتیوں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ ان کی جوتیاں زمین پر نہ پڑے، ان کی جوتیوں پر مٹی آ جائے گی، جو مشاہدات میں آیا ہے۔ اس سے عزیز طلبہ وقت گزر جائے گا، ہمارے پلے وہی پڑے گا جس کو ہم نے لیا ہوگا، اس لیے ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لون لینے کی کوشش کریں۔ راتیں بڑی بڑی ہے، راتوں کو جاگتے رہیں گے، پڑھیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں یہ جو چیز جس چیز کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں وہ چیز ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ تو حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں سے اکثر لوگ بے خبر ہیں، اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے۔ ایک ہے صحت، انسان کے پاس صحت ہوتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں سب کچھ کروں گا، انسان کے پاس فراغت ہوتی ہے، سوچتا ہے یار آج فری ہوں کل کروں گا، اس وقت اس کو احساس نہیں ہوتا اس فراغت کا، لیکن فراغت کے بعد جیسے دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کو 1 کوئنٹل بھی اگر اٹھانے کے لیے دیں گے وہ تڑ تڑ پوڑیوں سے اوپر چلا جائے گا، لیکن جب بوڑھا ہو جائے گا اس وقت وہ اپنے آپ کو نہیں چلا سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ وقت کی قدر کریں گے تو ہم قیمتی بنیں گے، وقت کو ضائع کریں گے تو پھر ہم ردی کی ٹوکری میں ڈالے جائیں گے، پھر ہم کو ردی کے ٹوکروں میں ڈال دیا جائے گا، اس وقت پھر ہماری کوئی قدر، جیسے ایک خراب سیب کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جاتا ہے اور ایک عمدہ سیب کو صاف کر کے دکاندار ایک کریٹ میں رکھتا ہے اور گراہک آتا اس کی اچھی قیمت دیتا ہے، اور جو خراب سیب ہوگا اس خراب سیب کی کوئی قیمت۔ یہی مثال ہماری ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بنائیں گے تو اس وقت ہم کو پروٹوکول ملے گا، جس پروٹوکول کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں نا، کہ ہم بھی دنیا داروں کی طرح پینٹ کوٹ میں پروٹوکول لینا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ صرف پینٹ کوٹ میں جو پروٹوکول آپ کو ملے گا وہ قبر تک ہے، لیکن نبی کی سنتوں میں اور اللہ کے احکام میں جو پروٹوکول آپ کو ملے گا وہ یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تم اپنے آپ کو بنا کر دیکھو، پھر دیکھو تمہیں کیسے عزتیں اور کیسی شہرتیں ملتی ہے۔ آج بھی لوگ روشنیاں لے لے کر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن کے پاس صلاحیتیں ہیں، اور جن کے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں وہ خود اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں، وہ کہاں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے۔ جس انسان کے پاس صلاحیت موجود ہے تو اس کو لوگ تلاش کرتے ہیں، اس کو لوگ ڈھونڈتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ خود لوگ ہم کو تلاش کریں، پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی ڈگری لینے کی، پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم فلاں پروفیسر بنے، ہم یہ بنے وہ بنے۔ اس چیز کو اپنے دل و دماغ سے نکالو، تم جس چیز کے لیے آئے ہو اس چیز کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھو، ہاتھ دھو کے لگ جاؤ،
تو تمہیں وہ عزتیں اور شہرتیں ملیں گی, تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم تلاش کر رہے ہو. وہ تمہیں دنیا میں بھی اللہ اعزاز دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں انعامات سے نوازے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس وقت کی قدردانی نصیب فرمائے اور اس وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.